تک آپ طرح سے موصول ہوئے ہیں، اس میں سے سر فہرست جو ہے وہ ہمارے موجودہ ایگزامینیشن اور اس کے پھر رزلٹس کے بارے میں ہے. تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو پروگرس بتا دوں کہ اب تک ایگزامینیشن کا کیا پروگرس چل رہا ہے. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا 10ویں اور 12ویں کا ایگزامس کنکلوڈ ہو چکا ہے، اور 10ویں اور 12ویں ایگزام کے بعد ہمارا 11th اور 9th کا ایگزام شروع ہے، اور انشاءاللہ یہ ایگزامینیشن ہمارا 6-7 سپٹمبر کو کنکلوڈ ہو جائے گا. جو 10ویں اور 12ویں کے ایگزامس ہمارے ہو چکے ہیں ان کے رزلٹس کمپائلیشن پہ کام شروع ہے، اور مارکنگ ہو رہی ہے پیپرز کی. انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم نیکسٹ منتھ کے شروع کے عشرے میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم رزلٹ اناؤنس کر سکیں 12ویں کے اور پھر 10ویں کے بھی ساتھ ساتھ. یہ تو ہوا ہمارے آنے والے رزلٹس کے حوالے سے بات کی ہے ہم نے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایز سون ایز پاسبل رزلٹس کو اناؤنس کر سکیں، بٹ اٹ ڈپینڈس آن دی مارکنگ. کہ مارکنگ ہماری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کی جو پیپرز ہیں ہم آبجیکٹیولی ان چیزوں کو دیکھ لیں، اور آپ کا جو کریڈٹ جاتا ہے مارکس کی بنا پر اس کو کریں. اور ساتھ ہی ساتھ میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا کہ ہم آپ کا رزلٹ کمپائل کیسے ہوگا. یہ بھی بہت بچوں نے کویشچن پوچھا ہے کہ جی کیا پالیسی ہوگی، کرائٹیریا کیا ہوگا. کرائٹیریا جو ہم نے ایگری کیا ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ 12ویں سے میں شروع کرتا ہوں کہ صرف الیکٹیو سبجیکٹس کا ایگزام ہوا ہے، 3 سبجیکٹس کا. تو جو الیکٹیو سبجیکٹ میں جن بچوں کے جتنے مارکس آ جائیں گے اس مارکس کا ایوریج نکال کر اس کو پھر کمپلسری سبجیکٹس جو ہیں ان میں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا. ساتھ ہی 5% بھی دیا جائے گا. میں مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں FSC کا ایک بچہ ہے جس کے فزکس کیمسٹری بایولوجی میں ایوریج مارکس 80 آ جاتے ہیں، تو ان کے کمپلسری انگلش لیکس سے اس کے 100 مارکس ہیں، تو ان کا 80 مارکس اس ایوریج کے بن گئے. پھر 5% ایڈیشنل مارکس، تو 85 مارکس اس کے انگلش میں آ جائیں گے. یہ فارمولا تمام کمپلسری سبجیکٹس کے لیے ایسے ہی نہیں چلے گا. جو بچے فرض کریں کسی ایک سبجیکٹ میں کمپارٹمنٹ ان کی آ جاتی ہے، تو ان بچوں کا جو نیکسٹ ہمارا ایگزام ہوگا تو اس میں جو فیل بچہ ہے صرف اسی کا ری اپیئر ہوگا. اس میں یعنی یہ نہیں ہوگا کہ وہ اس کے باقی 2 بھی فیل ہو گئے، نہیں، صرف جو پرچہ فیل ہوا تو اسی میں ری اپیئر ہوگا بچہ. دیٹ از دی جو کرائٹیریا ہے، جو پالیسی ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں. پھر یہ ہے کہ کیا اس کا ایوریج کیسے پھر نکالا جائے گا. جو ایک پیپر فیل ہوگا تو پھر کمپلسری میں کیسے دیا جائے گا. تو اس کا انتظار کیا جائے گا کہ جب وہ پیپر کلیئر ہوگا تو اس کے ادروائز اس کے جو بھی ایوریج مارکس آ جاتے ہیں، ایون ایف لیس مارکس ہیں کسی پرچے میں، تو اس کا بھی باقی سبجیکٹس کے ساتھ ایوریج نکال کر اس کے کمپلسری دیے جا سکتے ہیں. لیکن جب وہ پرچہ دے دے اور اس کے مارکس امپروو مارکس آ جاتے ہیں تو پھر اس امپروو مارکس کی بنا پر اس کا ری ایڈجسٹمنٹ ہوگی آف دا کمپلسری سبجیکٹ مارکس. تو یہ پورا کا پورا بینیفٹ ہم بچوں کو دیں گے. یعنی جو ریزلٹس ہم اناؤنس کرنے جا رہے ہیں وہ ریزلٹس آپ کے جو بیسٹ پاسبل آپ کے لیے ہوگا وہی اسی کو ہم فالو کریں گے. بہت سارے بچے جو ہے یہ بھی کویشچنس پوچھ رہے ہیں کہ جی اگر جو یہ جو پارٹ 1 کے ریزلٹس، تو پارٹ 1 کے ریزلٹس جو ہیں وہ جیسے میں نے بتایا کہ ان کا ایگزامس ابھی جاری ہے. بہت سارے گروپس کے جو ہیں وہ 400 پیپرز میں سے موسٹلی 2 پیپرز ہو چکے ہیں یا 3 پیپر ہو چکے ہوں گے، اور ان کے 1 یا 2 پیپر رہتے ہیں. تو ہمارا جو ہے وہ 6 سے 7 سپٹمبر تک ہمارا یہ ایگزام کنکلوڈ ہو جائے گا. میں
یہ ایگزام ہمارا تھوڑا لمبا اس لیے ہوا کہ آپ لوگوں کی ہی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں پیپرز میں سے گیپ بہت دیا جائے. تو میں کیلکولیٹ کر رہا تھا کچھ پیپرز میں سے 8 سے 9 دن کا گیپ بھی ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کا ایگزام تھوڑا سا پرولونگ ہے، لیکن جیسے ہی کنکلوڈ ہوگا رزلٹس پہ ہمارا کام شروع ہو جائے گا. تو پہلی پرائیورٹی ہماری 12ویں کی ہے، پھر 10ویں کی ہے، اور پھر 9ویں اور 11ویں جو ہے وہ اس کا رزلٹ آئے گا. پھر جب سارے رزلٹس آ جاتے ہیں تو کویشچن یہ ہے کہ دوسرا ایگزام کب ہوگا. پھر ہم نے اناؤنس کیا ہے کہ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ پہلے بھی ہم نے یہ کمٹمنٹ کی تھی بچوں کے ساتھ، جو بچے اس ایگزام میں رہ گئے ہیں سمہاؤ تو اس کے لیے بھی، اور جو بچے نئے بھی آنا چاہیں تو اس کے لیے بھی ہمارا جو ایگزامینیشن ہوگا وہ سپلیمنٹری نہیں ہوگا بلکہ ایک فل فلیجڈ ایگزام ہوگا. اور وہ ایگزام جیسے ہی ہمارے 9th اور 11th کے ریزلٹس آ جاتے ہیں تو اس کے فوری طور پر ہم اس ایگزامس کو کنڈکٹ کریں گے. تو ہوپ فلی یہ منتھ آف نومبر کے آس پاس یہ ایگزام کے ڈیٹس جو ہیں وہ ڈیٹ شیٹ آ جائے گی. اس میں ان لوگوں کو موقع دیا جائے گا جو اس ایگزامینیشن میں اگر کسی پیپر میں سے کم مارکس لے کر خدا نخواستہ فیل ہوئے ہوں تو وہ بھی اپیئر ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ امپروو کرنا چاہیں اپنے مارکس کو تو وہ بھی ہو سکتے ہیں، اور جو رہ گئے ہیں وہ بچے بھی ہو سکتے ہیں ایگزامینیشن سے. تو یہ نومبر کے آس پاس یہ ایگزام ہوگا. ایگزیکٹ ڈیٹ ورک آؤٹ ہو جائے گا جیسے ہی ہمارا رزلٹ جو ہے وہ 9th 11th کا آ جائے گا. پھر بہت سارے بچوں کا یہ کویشچن ہے کہ جو ہمارا امپرومنٹ چل رہا ہے اس وقت، تو اس کے تو بہت سارے پیپر ہمارے جو ہے وہ 9th اور 11th کے ساتھ بھی ہیں، یعنی بہت سارے بچے فل ایگزام بھی دے رہے ہیں، پارٹ 1 کا بھی دے رہے ہیں اور پارٹ 2 کا بھی ایگزام دے رہے ہیں. تو ان کا رزلٹ پہ کیا ہوگا؟ جو 12ویں کا رزلٹ ہے انہوں نے آگے ایڈمیشن لینا ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ ہم ان کو پرائیورٹی پہ ان کے جیسے ہی پیپرز ہوتے ہوں تو انشاءاللہ پرائیورٹی پر ہم ان کا رزلٹ جو ہے وہ اس 12ویں کے رزلٹ کے ساتھ کمبائن کر کے ان کو نکالیں گے. اگر کچھ پیپرز جو کہ تقریباً 30 اگست کے بعد کے آتے ہیں یا 28 اگست کے بعد کے آتے ہیں تو ان کو لوگوں کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ شامل ہو جائے. اور جو ہمارا جو میں نے پہلا عشرہ سپٹمبر کا بتایا رزلٹ کا، تو اسی میں ہم کوشش کریں گے کہ ان بچوں کو اکاموڈیٹ کر سکیں، ان کا رزلٹ بھی امپرومنٹ والوں کا بھی آ جائے.